سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام ہے جو شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے، جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور جمعے میں بھی اعلان کیا، یہ ہمارے استاد محترم ہیں قاری احمد میاں تھانوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ کامران بلاک دارالعلوم اسلامیہ وہاں کی محتمم بھی ہیں، اور تمام قراء اور جتنے بڑے بڑے قاری پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، جس قاری کا بھی آپ نام لیں الحمدللہ ان کے استاد ہیں۔ یہ جتنی رونق آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف ان کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب میں نے شعبہ حفظ شروع کیا تو این بلاک کی مارکیٹ میں شروع کیا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت میں نے استاد جی سے فون پہ ہدایات دی۔ میں نے کہا استاد جی مجھے کچھ نصیحت فرمائے، شعبہ حفظ شروع کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، اللہ سے استقامت مانگنی ہے اور ڈٹے رہنا ہے، اور 2 سال کے عرصے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی اللہ پاک اتنی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اس ادارے کو وجود میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں، اور الحمدللہ 6 حفاظ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور بہت سارے حفاظ قریب ہیں۔ ان میں سے کچھ حفاظ وہ ہیں جنہوں نے صرف 1.25 سال میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ، سارے کہیں نا الحمدللہ، 1.25 سال میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب جو ہمارے بڑوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ قاری صاحب ان کو آخری سبق کہلوائیں گے، اس کے بعد ہم قاری صاحب کی گفتگو کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور میں اپنی طرف سے ادارے کی تمام انتظامیہ کی طرف سے استاد جی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریباً آدھا پارہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اسمانی اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے، یا بس یہی کہ خاص اپنے صحابہ میں سے نہیں؟ فرمایا سماک اللہ، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وقت مسرت اور خوشی کے نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن پاک کی تلاوت سنو۔ قرآن پاک کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں سے اولین مقصد وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ جو ہے یہ 4 مرتبہ قرآن حکیم میں، 4 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ یتلو علیہم آیات، اور مقاصد بعثت آپ کی تشریف آوری کے مقاصد جو 4 بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے اس کا بھی حکم دیا، اور تلاوت قرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، اور تلاوت نام ہے حرفوں کا پے بے پڑھنا، کلا یتلو ضرور ایک دوسرے کے اوپر اتر۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک کلمے کے بعد دوسرا کرنا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور یہ ایک ترتیب سے تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت فہم معانی کے لیے نہیں ہے، تلاوت اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ معانی سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو قرآن نے الگ بیان کیا۔ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب، تعلیم الکتاب جو ہے وہ مفہوم معانی اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا اور صرف قرآن پاک کو محفوظ کرنا، یاد کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں ایک یہ
غلط مضمون چل رہا ہے کہ صاحب طوطے کی طرح رٹنے سے فائدہ. اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. خود اللہ نے اس کی تلاوت کی ہے، رتلناہ ترتیلا. اللہ کے نبی نے اس کی تلاوت کی ہے، اللہ کے نبیوں کے صحابہ نے تمام نے تلاوت کی ہے. امت یہ اشکال کرے اور یہ سوال کرے کہ جی اس کی تلاوت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی. ایک حرف تلاوت کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. لاکھوں حروف قرآن پاک کے کتنے اس کا ثواب ہوگا اور کتنا اس کا اجر ہوگا. آپ ان حافظوں سے پوچھئے یہ یاد کرنے کے لیے کتنی مرتبہ دہراتے ہیں؟ کوئی 100 مرتبہ دہراتا ہے، کوئی 200 مرتبہ دہراتا ہے. اور پھر یہ بچے جن کی عمریں 10 سال ہے اور یہ 60-70 سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے. میں نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. آج 75 سال سے زیادہ، میری 76 سال عمر ہے. تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ساری زندگی گزر گئی. یہ بھی اسی طرح سے ساری عمر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے. کتنا اجر و ثواب ہوگا آپ شمار نہیں کر سکتے. دنیا کے کھاتے آپ گن لیتے ہیں کتنے ارب ہوئے، 1 ارب ہوا، 2 لاکھ ارب ہوئے، 5 لاکھ ارب ہوئے. لیکن قرآن پاک کی اس تلاوت کا ثواب اور اجر اور اس کی جزا وہ ہے جو دنیا میں شمار ہی نہیں کی جا سکتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جنت میں میدان حشر میں سب لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، یہ حفاظ کی نسل الگ کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت ایسے ہی کرو جیسے تم دنیا میں کرتے تھے. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح سے اس کی ترتیب سے تلاوت کرتے چلے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اقرأ ورتق، پڑھ اور چڑھ. جتنی منزلیں تو چڑھ جائے گا، جتنی منزلیں تو طے کر لے گا وہ تیری ہے. تو قرآن پاک کی یہ برکات، قرآن پاک کی یہ انعامات، قرآن پاک کا یہ فضل اس پورے خاندان کے لیے بھی باعث تبریک ہے، اس پورے محلے کے لیے بھی باعث تبریک ہے. اسی محلے کے اندر قرآن پاک کا مرکز قائم ہو جانا اس محلے کے لیے انوار اور تجلیات اور سکینہ نزول کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے آپ کے اس علاقے پر کہ یہاں یہ قرآن پاک کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے انوار اور تجلیات انشاءاللہ پورے علاقے پر اس کے اثرات ہوں گے. اب یہ 6 بچے یہاں سے آج حافظ بن کے نکلے ہیں، آئندہ پھر اسی طرح چل نکلے. اس سال 6 ہیں، اگلے سال 10 ہوں گے، اس سے اگلے سال 20 ہوں گے. اس وقت پاکستان میں اس سال حفظ کرنے والوں کی تعداد جو اعداد و شمار کے اعتبار سے جنہوں نے باقاعدہ وفاق کا امتحان دیا ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، مدارس میں داخل ہیں اور انہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کے ساتھ امتحان دیا ہے. یہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے اور 1 لاکھ طلبہ کا حفظ کا امتحان دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی کلاس میں یہاں 45 بچوں میں سے یہ آپ کے 6 آئے. یہ کم سے کم ایوریج آپ یہ لگا لیجیے کہ اگر ہر 100 میں سے 10 بچے لے لیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ بچوں کے پیچھے 1 کروڑ بچہ بیٹھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ مدارس کی رجسٹریشن بہت عرصے سے نہیں ہو رہی. حکومت نے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے، بہت سے مدارس رجسٹرڈ نہیں ہیں، مکاتب ہیں، مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب بنے ہوئے ہیں. ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. جو رجسٹرڈ ہیں، جو شمار میں آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے 1 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں. تو جو شمار میں نہیں آئے ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. پاکستان دنیا کے تمام ممالک سے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا بہت اچھا انتظام کیا. یہاں سے یہ بچے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جب آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں، درسیات مکمل کرتے ہیں، مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا میں جاتے ہیں.
میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، قرآن پاک کی تعلیم کی وجہ سے جانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں قرآن کے مسابقے ہوتے ہیں ان کی ججمنٹ کرنی ہے۔ پرسوں جا رہا ہوں دبئی میں جو عالمی مسابقہ اس کی ججمنٹ کروں۔ پچھلے سال سعودیہ میں تقریباً 42,000 طلبہ نے مسابقے میں شرکت کی تھی۔ ساری دنیا میں اسی طرح سے قرآن پاک کے مسابقے ہوتے ہیں اور جانا ہوتا ہے۔ جتنی تعلیم و تعلیم الحمدللہ پاکستان میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں۔ سب سے بہترین نظام الحمدللہ تحفیظ کا پاکستان میں، سعودی عرب میں بھی بہت عمدہ نظام۔ سعودی عرب میں 25,000 اساتذہ پاکستانی قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ وہاں سے انہوں نے بہت اپنی وہ سعودی نظام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فارغ بھی کیا گزشتہ کئی سال سے لوگ فارغ ہوئے۔ اب بھی 25,000 کے قریب اساتذہ وہاں تحفیظ کا کام کر رہے ہیں۔ ہر ملک میں قرآن پاک کا حفظ کرانے کا انتظام ہے، اور حفظ کرانے والے پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کے اپنے بھی ہیں۔ اردو میں گیا تو اردو میں یہی دیکھا میں نے، بلکہ میں حیران رہ گیا کہ اردو میں مسابقے میں ایک بچہ آیا تو اس نے پانی پتی لہجے پڑھا۔ سارے عرب عربی لہجے میں پڑھ رہے تھے، اس نے پانی پتی لہجے میں پڑھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا اعلیٰ منقرہ تم نے کس کے اوپر پڑھا تھا؟ اس نے اپنے استاد کا نام بتایا۔ میں نے کہا وہ اعلیٰ منقرہ، اس نے کس کے اوپر پڑھا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس سے پڑھا۔ معلوم ہو گیا تو ان کی جو نسل ہے ساری رہی پاکستان ملتان کے تھے ہمارے، ان کے یہاں سلسلہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور یہاں بھی آپ حضرات نے یہ ادارہ قائم کر رکھا ہے، تو یہ آپ سب حضرات کے لیے باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہ اجر و ثواب جو ہے اللہ کے یہاں تقسیم نہیں ہوتا کہ اچھا جی 6 بچے یہ ہیں اور 4-5 کے استاد اور منتظمین ہیں، سب میں بانٹ دو، نہیں۔ جتنا ایک کو ملے گا اتنا ہی سب کو ملے گا، اتنے ہی ان ملازمین کو ملے گا، ان منتظمین کو ملے گا، ان معاونین کو ملے گا، اس سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دیں گے جتنا اس پڑھنے والے کو دیں گے، اس کے پڑھانے والے کو دیں گے، اس کے سننے والے کو دیں گے۔ الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ، خود بھی قرآن پاک پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیے۔ اور قرآن پاک کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب بس ہماری عمر نکل گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 عمر میں نازل ہوئی، 40 سال، تو یہ تو آغاز ہے۔ وحی کے نزول کا آغاز 40 سال کی عمر سے ہوا، اور آخری وحی کب نازل ہوئی؟ 63 سال کی عمر میں۔ تو 63 سال کی عمر تو ایک لیمیٹڈ عمر ہے، ایک سرکاری عمر ہے۔ باقی اگر 63 سال کے بعد بھی اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے تو کم سے کم 63 سال تک تو یاد کرنے کی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی یا بوڑھے ہو گئے، آپ کے اسی سمنباد کا واقعہ ہے۔ یہاں ایک لاہور میں اسلحہ کی ایک بڑی دکان ہے میرا گنبد پہ، تو وہ یہاں رہتے تھے سمنباد میں۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آ جائیے ادھر سے آ جائیں۔ بوڑھے آدمی تھے، 82 سال عمر کی، تو آ گئے مدرسے کے مخلصین میں سے تھے، معاونین میں سے۔ مجھے حاجی صاحب کیسے تشریف لائے؟ کہنے کے بعد حاجی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا، ماں باپ نے اس وقت حفظ کرا دیا تھا، اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے، بس پھر پڑھنے کا معمول تو ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے قرآن پاک جو ہے اس کا دہرائی کرنا۔ ٹھیک، ایک طالب علم کو بلایا، میں نے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ، روز آنا حاجی صاحب کا قرآن پاک سننا شروع کر۔ انہوں نے معمول بنا لیا، پہلے شروع میں آدھا پارہ سنانے کا، پھر اس کے بعد 1 پارہ سنانے کا، پھر زیادہ سنانے کا اہتمام کیا۔ رمضان میں 27 رمضان کو قرآن پاک ختم کیا تراویح میں، اور کہا کہ میں نے 82 سال کی عمر میں الحمدللہ پورا قرآن پاک سنا دیا۔
اس عمر میں بھی قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ رکھا اور پھر کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو ان کا مقصد تھا کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں اور وہاں پیش ہوں تو میرا قرآن پاک مکمل ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دے اور اس کی زندگی وفا نہ کرے اور وہ نہ رہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کریں گے کہ اس کو قرآن پاک یاد کرو. تو قرآن پاک ایسی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے. اس کے سب خاندان کو مبارک ہو, اہل محلہ کو مبارک ہو, مدرسے کے منتظمین و معاونین کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے اور منظور کرے اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخر